بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواہ مسلم۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں یعنی صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اس کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو یہ عمر دی ہے، یہ وقت مہلت ہے اور یہ جو ہے عمل کے لیے انسان کو دی گئی ہے۔ اس عمر میں انسان جو کچھ کر رہا ہے اس کی جزا یوم الجزا یعنی قیامت کے دن اسے مل جائے گی۔ کسی کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے یا 100 سال ہے، جتنی بھی عمر ہو، لیکن ہے بہرحال محدود، اور اسی پر جو ہے آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ جب تک یہ انسان زندہ ہے اس کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ اپنے اعمال میں اضافہ کرتا چلا جائے، لیکن جب اس کی روح یہاں سے چلی جاتی ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، اور اس نے جو کما لیا سو کما لیا، اب اسی پر آخرت میں اس کا نتیجہ اسے سنا دیا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے انقطاع عمل کے بند ہونے کے بعد بھی ایک صورت اور ایک سہولت مہیا کی ہے، اور اس میں سے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سہولتیں بیان کی ہیں جو اس کے لیے اجر میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ اول صدقہ جاریہ، یعنی ایسا عمل اپنے پیچھے چھوڑ گیا کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کے عمل یعنی اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یعنی جو انہوں نے آگے بھیجا، پیچھے چھوڑا، اس کو ہم لکھ رہے ہیں۔ آگے بھیجا یعنی اپنی زندگی میں انہوں نے جو عمل کر لیا، اور پیچھے چھوڑا یعنی اپنے پیچھے جب دنیا سے چلے گئے ایسا عمل چھوڑ گئے کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ الفاظ عام ہے، ما قدموا، جو پیچھے چھوڑا، چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو۔ اگر نیک عمل چھوڑ گیا تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اور اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اس کرنے والے کو اس کا اجر جو ہے، ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔ اور اگر اس نے کوئی گناہ کا عمل پیچھے چھوڑ دیا، یعنی ایسا عمل چھوڑ دیا کہ جس کے نتیجے میں لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اس شخص کو اس کا برابر حصہ ملتا رہے گا۔ جو گناہ کر رہے ہیں ان کو تو سزا اپنے طور پر ملے گی، لیکن جو اس کا سبب بنے ہیں ان کو جو ہے قیامت کے دن جتنے بھی افراد اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں ان سب کا جو ہے حصہ اس شخص کو پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ جو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے،
یہ صدقہ جاریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی صورتیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ علم، یعنی ایسا علم جو جاری فائدہ والا عمل ہے، کہ جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس شخص کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کتاب لکھ دی اور اس کتاب سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ جو ہمارے محدثین ہیں اور ہمارے دیگر اکابر علماء ہیں، سلف صالحین ہیں، انہوں نے جو تحریرات اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، اب قیامت تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ علم ہے جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان تحریرات کو جو شائع کرتا ہے اور اس شائع کرنے میں اپنا پیسہ لگاتا، اپنا مال لگاتا ہے، تو یہ بھی اجر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا رہے گا۔ دوسرا، صالح اولاد۔ صالح اولاد جو عمل کر رہی ہے اس کا اجر اور ثواب ماں باپ کو حصہ رسیدی کے طور پر پہنچتا رہے گا، اور وہ جو دعا کرتی ہے اس دعا کا فائدہ بھی والدین کو ہوتا ہے۔ اسی طرح کھجور کا درخت لگا دیا تو جب تک اس درخت سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس کا ثواب وہ ملتا رہے گا۔ کھجور کا درخت یہ تو ایک مثال ہے، ہر وہ شے کہ جو فائدہ دیتا ہو وہ مقصود ہے، لہٰذا پھلدار درخت ہو یا پھولدار درخت ہو یا سایہ دار درخت ہو، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، تو جس نے یہ درخت لگا لیا اس کو اس کا اجر اور ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح قرآن مجید اس کو وقف کر دیا اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک وہ قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے یہ قرآن مجید خرید کر وقف کیا ہے۔ سرحدوں کی نگرانی، یعنی اسلامی مملکت کی سرحدوں کی نگرانی میں جو شخص مصروف رہا اور اس کی وجہ سے اسلامی مملکت مضبوط ہوئی، اس کا دفاع ہوا، تو یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل اور صورت ہے جس کا فائدہ اسے پہنچتا رہے گا۔ کنواں کھدوا دیا اور اس کنویں سے لوگ پانی لے رہے ہیں، لوگ مستفید ہو رہے ہیں، تو جب تک وہ کنواں موجود ہے تب تک اس کنواں کھدوانے میں اپنا مال لگانے والے کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح نہر جاری کر دی اور اس سے لوگ پانی وصول کر رہے ہیں، تو یہ بھی اجر اور ثواب کی ایک مستقل شکل ہوگی۔ یا مسافر خانہ بنا دیا کہ وہاں پر لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو یہ جب تک عمارت موجود ہے عمارت بنانے والے کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ذکر الہی یا عبادت کے لیے کوئی عمارت بنا دی، یا دینی تعلیم کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مدرسہ بنا دیا، یا باقی جو مکمل اسلامی تعلیم ہے اس کے لیے مکمل ادارہ بنا دیا جس کو جامعہ یا دارالعلوم کہتے ہیں، تو جب تک وہ ادارہ موجود ہے، وہ عمارت موجود ہے اور اس میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں، طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن سیکھا جا رہا ہے، تو یہ ایک مستقل عمل ہے جس کا اجر اور ثواب اس عمارت اور اس مدرسے اور اس جامعہ کو بنانے والے کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح مسجد بنا دی یا مسجد بنانے میں اپنا حصہ شامل کر لیا، تو جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، باقی عبادات میں مشغول رہیں گے، تو جس نے اس مسجد کو بنوایا یا اس میں اپنا حصہ ڈالا اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ چند اقسام بطور مثال کی احادیث میں ذکر ہوئی ہیں،
انہی میں انحصار مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہر وہ عمل یا شے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے، یہ فائدہ دین کے اعتبار سے ہو، جیسے مسجد ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، یا دنیا کے اعتبار سے جیسے کنواں ہو گیا یا مسافر خانہ ہو گیا، جس اعتبار سے بھی ہو، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے یہ اجر اور ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا جس نے یہ عمل جاری کیا۔ لہٰذا ہمیں اس حوالے سے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیچھے ایسا عمل چھوڑ جائیں کہ جس سے لوگوں کو مستقل فائدہ پہنچتا رہے، تو یہ فائدہ ان کو پہنچتا رہے گا، اجر اور ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔